أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ پروردگار جو کریم ہے، وہ پروردگار جو رحیم ہے، وہ پروردگار جو احد ہے، جو صمد ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. وہ پاک پروردگار اپنی ہدایت کی کتاب، اپنی شریعت کی کتاب، اپنی مشیت کی کتاب قرآن پاک میں تذکرہ کر رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جس میں حضرت ابراہیم نے پروردگار عالم سے دعا کی. جب پروردگار عالم نے امتحانات کے بعد حضرت ابراہیم کو امامت کا رتبہ عطا کیا، تو حضرت ابراہیم نے دعا کی پروردگار عالم سے کہ اے پروردگار، اس منصب کو، اس رتبے کو میری ذریت میں بھی رکھنا. یعنی آگے جو میری ذریت آئے گی، میری نسل آئے گی، اس امامت کو فقط مجھ تک محدود نہ رکھنا، بلکہ اس رتبے کو میری نسل میں بھی منتقل کرنا، میری ذریت میں بھی منتقل کرنا. اور پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کو قبول کیا، اور یہ امامت کے پہلے جو امام اللہ کی جانب سے جس کو منصب امامت عطا ہوا ہے، وہ ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم کی یہ دعا قبول ہوئی پروردگار عالم کی جانب سے، اور اس نسل میں، نسل ابراہیمی میں منتقل ہوئی امامت. بعد کے آنے والے انبیاء اور خصوصیت سے خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کی نسل اور حضرت ابراہیم کی نسل یعنی حضرت مولا کائنات علیہ السلام، اس نسل میں منتقل ہوا یہ سلسلہ امامت. لیکن جب پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو امامت عطا کی ہے تو پہلے ہی عطا نہیں کر دی. یعنی جس طرح نبوت اور رسالت ان کے پاس تھی، یہ ان کو اللہ کی جانب سے عطا کردہ تھی. یعنی جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو نبی پیدا ہوئے، نبی خدا ہی پیدا ہوئے. اعلان نبوت، اعلان رسالت بعد میں کیا، لیکن پیدا نبی و رسول ہی ہوئے، چنے ہوئے ہی تھے، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہی تھے. لیکن امامت کا رتبہ لے کر پروردگار عالم کی جانب سے نہیں آئے تھے، بلکہ پروردگار عالم نے بغیر امتحان کے نبوت دی، بغیر امتحان کے رسالت دی. لیکن جب امامت عطا کی تو اس سے پہلے امتحان لیے، اور جب حضرت ابراہیم اپنے امتحانوں میں پورے اترے، اس کے بعد پروردگار عالم نے امامت کا منصب، امامت کا رتبہ انہیں عطا کیا. گویا پروردگار عالم بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ نبوت، نبی تو پیدا ہو سکتا ہے اپنا بنایا، نبوت تو آسانی سے مل سکتی ہے. نبوت کا منصب ایسا ہے، رسالت کا منصب ایسا ہے جو جس کے لیے امتحانات دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے چن رکھا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے چنے ہوئے ہیں. لیکن منصب امامت جس کو عطا ہوتا ہے، اس کو اللہ کے لیے امتحانات دینے پڑتے ہیں. جو امتحانات کے لیے تیار ہو جائے اور امتحان دینے لگ جائے، پروردگار عالم اس کے سلے میں اس کو امامت عطا کرتا ہے. اور حضرت ابراہیم کو پروردگار عالم نے امامت عطا کی امتحانات کے بعد. لیکن حضرت ابراہیم نے بتا دیا امتحان دے کر کہ پروردگار عالم، کیونکہ دعا تھی کہ میری ذریت میں امامت کو رکھنا، تو بتایا حضرت ابراہیم نے کہ جس طرح میں امتحان دے سکتا ہوں اور اس کے بعد مجھے امامت ملی ہے، اگر میری ذریت میں امامت رکھ دی جائے تو یقین دلاتا ہوں کہ میری ذریت بھی امتحان دینے کے لیے کامیاب ہو جائے. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محمد والے محمد صلوات یہ سلسلہ امامت چلا، لیکن مہجور ہو گیا، لوگوں نے بھلا دیا. وہ امامت
جو ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے، وہ امامت جو پیروکاروں کو پتہ ہونی چاہیے، وہ امامت جس کی معرفت ہونی چاہیے، وہ امامت تو دفن ہو گئی، مہجور ہو گئی، بلا دی گئی۔ لیکن امامت کے دوسرے نظریات ہمارے سامنے جو آئے، جن کو ہم نے اپنے عقائد کا حصہ بنایا اور اس کو اپنا لیا۔ عقائد امامت اور تھے، امامت کا عقیدہ یہ اور تھا، جو ہم نے اپنایا ہے وہ اور ہے۔ ہماری نظر میں امام کیا ہے؟ مشکل کشا۔ ہماری نظر میں امام کیا ہے؟ حاجتوں کو پوری کرنے والا، یہی ہے نا۔ ہماری نظر میں امام شفا دینے والا، ہماری نظر میں امام جس کے مسائل پہ رو لیا جائے، ہماری نظر میں امام صاحب فضیلت جس کے فضائل سن کر آدھی مجلس مسائل اور آدھی مجلس فضائل میں گزار کر چلے جانا، تو امامت ہماری نگاہوں میں ہے۔ لیکن جو صاحب امامت ہے، اگر اس سے امامت پوچھی جائے کہ امامت کیا ہے، تو امامت کا منصب ہماری سوچ و فکر سے مختلف ہے۔ کہ منصب امامت، امام آیا ہے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جانے کے لیے۔ امام آیا ہے لوگوں کو گناہوں سے نکال کر پاکیزگی کی طرف لے کے جانے کے لیے۔ امام چونکہ رزق سے پاک رکھا ہے خدا نے، اس لیے امامت کو بھیجا ہے لوگوں کو نجاستوں سے نکال کر، رزق سے نکال کر پاکیزگی اور طہارت کی طرف لے کے جانے کے لیے۔ امامت کا کام ہے لوگوں کو ابلاغ کرنا، لوگوں کو تبلیغ کرنا، خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اپنے وجود سے کر کے دکھانا، اور امت کا کام ہے امامت کی معرفت حاصل کرنا اور سمجھنا کہ امام کیا کر رہا ہے اور اس کی اطاعت کرنا، یہ امت کا کام ہے۔ لیکن مہجوریت ایسی ہوئی کہ امت ہر دور میں ہر کسی نے کوشش کی ہے۔ پہلے بنو امیہ نے کوشش کی اور اس کے بعد بنو عباس نے مکمل کوشش کی ہے کہ امت اور امامت کے تعلق کو کاٹ دیا جائے۔ امت اور امامت ان دونوں ادوار میں الگ الگ رہی ہیں۔ اگر بنو امیہ کی یہ کوشش نہ ہوتی تو مولا علی تنہا نہ رہتے۔ 25 سال تک مولا علی کی خاموشی بتا رہی ہے کہ امت امامت کے ساتھ نہیں تھی جس طرح ہونی چاہیے۔ چند افراد، جناب عمار یاسر، جناب ابو ذر، جناب قمبر، ان چند افراد کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہونے چاہیے تھے پوری امت امامت کے پیچھے ہونی چاہیے تھی۔ اس وقت بھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ذات عمار یاسر جیسی نہ ہو۔ ہیں بہت سے فقیہ ہیں، بہت سے مجتہدین ہیں جن کی عبادت، جن کی شجاعت، جن کی بہادری نہ فقط وہ میدان عبادت میں ہے، وہ میدان شجاعت میں بھی اسی مقام پر ہیں جہاں میدان عبادت میں ہیں۔ ایسے ہیں، ایسے فقیہ ہیں۔ اور اگر آپ ایران کی بات کریں تو وہاں پر خصوصیت سے دینی تعلیم لازم و واجب ہے۔ وہاں پر دینی تعلیم کے علاوہ آپ فوج میں جائیں تو بھی دینی تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو بھی دینی تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے تو بھی ہر طبقے کو پہلے تعلیم دینی حاصل کرنی ہے جو ان کے کورس کا لازمی حصہ ہے، اور اس کے بعد اس نے آگے جو وہ چننا چاہتا ہے وہ وہاں پر جا سکتا ہے۔ سب سے بڑی ذات جو اس وقت ہماری زندگی میں ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو رہبر معظم نے جو خطاب دیا ہے وہ زندہ شہید کا خطاب دیا ہے، وہ ہستی جو اپنے علم دنیاوی یا علم دینی دونوں کے اعتبار سے بھی بلند ہے، اور وہ ہستی جو میدان دین میں بھی سب سے آگے ہے، جو میدان شجاعت میں بھی سب سے آگے ہے، جس کو ولی فقیہ، شیعوں کے سپریم لیڈر، مسلمانوں کے سپریم لیڈر جس کو خطاب دے کر کہہ رہے ہیں یہ زندہ شہید ہے، جس نے تکفیریوں کو ختم کیا، جس نے دہشت گردوں کو ختم کیا، جس نے شام سے نیست و نابود کر دیا تکفیریوں کا جو ٹولہ آیا ہوا تھا، جو پورا گروہ پوری طاقت کے ساتھ اکٹھا ہوا تھا، جس ایک شخص نے بتایا کہ عمار، جس کو علی منتظر تھے، جس کو علی کہتے تھے آئینہ آئینہ عمار، میرا عمار کہاں ہے، مالک اشتر جس کی تمنا تھی مولا کائنات کو کہ کاش میرا مالک اشتر ہوتا تو آج مجھ پر جو دور آیا ہے وہ نہ آتا۔ آج کے وقت کا مالک اشتر، آج کے وقت کا عمار زندہ ہے، موجود ہے، جس کا نام قاسم سلیمانی ہے، جس نے شام سے ختم کیا ہے، دشمنوں کو نیست و نابود کیا۔ آج بھی
بتا رہے ہیں مولا کائنات کے پیروکار آج بھی نظام ولایت و امامت میں بیٹھے ہوئے، ان کو تسلیم کرتے ہوئے، ان کے سائے کو اپنے سر پر رکھتے ہوئے آج بھی شیعان حیدر کرار، محبان حیدر کرار، پیروکار حیدر کرار آج بھی بتا رہے ہیں کہ آج کا عمار زندہ ہے، آج کا مالک اختر زندہ ہے. لیکن ان کے کردار سے تو پتہ چلتا ہے کہ مولا کائنات کے یہ محب زندہ ہے، یہ موجود ہے. لیکن چاہیے کیا؟ پوری امت کو قاسم سلیمانی بننا ہے. امامت کی تمنا یہ ہے. میں نے کہا نا مولا علی کے پاس یہ چند تھے، یہ گوہر نایاب، یہ ہیرے مولا کائنات کے پاس تھے، چند تھے. لیکن امامت کو نفاذ کے لیے، نافذ ہونے کے لیے، نظام امامت اور نظام ولایت کو چلانے کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے پوری امت کا تیار ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. جب تک پوری امت امامت کے ساتھ نہیں ہوگی، جتنے بھی امام گزرے ہیں 11 کے 11 اماموں کا دور دیکھ لیجئے، کسی بھی امام کی امت امام کے ساتھ نہیں تھی اور ہر امام کو اتنی ہی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا. مولا علی 25 سال خاموش اور مسجد کوفہ میں شہادت. امام حسین کربلا میں فقط 72. پوری امت شیعہ، پورا کوفہ شیعہ، حیدر کرار کے ماننے والے بے شمار، لیکن 72 کربلا میں پہنچے اور امام کو تنہا شہید کر دیا گیا. امام حسن مصطفیٰ بہت بڑا لشکر موجود ہوتے ہوئے ابھی شہادت کے ایام گزرے ہیں امام کے، جس میں آپ نے امام کی باقاعدہ ذات کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں، ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں سنا ہوگا. امام کا قریبی اپنا لشکر امام کا جو امام ہی کا دشمن ہو گیا، یعنی امت اس طرح سے امامت سے دور کی گئی کہ امامت محجور ہو گئی اور امت نے ان کا ساتھ دیا یا خاموشی اختیار کی کہ دشمن کے پیچھے چلے گئے، دشمن کا ساتھ دینا شروع کر دیا. امام حسین کا دور، امام حسن کا دور، امام زین العابدین کا دور، امام باقر کا دور، انہوں نے تعلیمی میدان کی طرف یہ امامت گئی ہے. لیکن کوئی امام یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ کوئی بھی امام میدان میں جانا نہیں چاہتا تھا. ہر امام چاہتا تھا کہ میدان تک جائیں، ہر امام چاہتا تھا کہ جنگ ہو، ہر امام چاہتا تھا کہ نفاذ شریعت ہو، ہر امام چاہتا تھا کہ اسلام کا غلبہ ہو. ہر امام کی یہ تمنا تھی کہ پوری کائنات میں غلبہ اسلام ہو جائے. لیکن امت کسی امام کے ساتھ نہیں تھی. ایک چیز ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے، کیونکہ ایام عزا کا اختتام ہے، کل آخری دن ہے اور پرسوں سے ہم بھول جائیں گے کہ ہم کس کے عزا میں آ رہے تھے. پرسوں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں گانا بجانا اور وہ سب کچھ جائز قرار ہو جائے گا جو 2.25 مہینے جائز نہیں تھا، یعنی جو 2.25 مہینے حرام تھا وہ ان کے بعد کہتے ہیں لوگ کہ امام بہت خوش ہوتے ہیں، خصوصاً 4 شعبان، 3 شعبان، 15 شعبان، 13 رجب، اس لیے ڈھول گانے بجانے ہم اہل تشیع میں عموماً عام ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ امام بہت خوش ہوتے ہیں، جن گناہ نہیں ملتا. حقیقتاً ہمارے اندر کا شیطان آزاد ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اندر ہوتا ہے جو شیطان، جو شاید کسی شرم سے، کسی حیا سے، کسی کے عشق کی وجہ سے، کسی امام کی محبت کی وجہ سے دبا ہوا ہوتا ہے، وہ ان دنوں میں باہر آ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ان کا عشق تازہ ہو گیا، لیکن ان کا عشق، ان کی محبت اس دن کم ہو جاتی ہے اور شیطان ہم پر زیادہ حاوی ہو جاتا ہے. امامت امت سے دور ہو جاتی ہے. خصوصیت سے یہ ایام جو کسی بھی امام کی شہادت کے ہو، 10 محرم ہو، 28 صفر ہو، 25 محرم ہو، 25 صفر ہو، جتنے بھی ایام ہیں، 13 صفر ہو، اور جتنے بھی درمیان میں شہادتیں ہیں، آپ ان تمام ایام میں خصوصیت کے ساتھ یہ وہ ایام ہے جو ایام امامت کے دن ہے، یعنی امامت کو لوگوں کو بتانے کے دن ہے، لوگوں کے درمیان معرفت امامت کو اجاگر کرنے کے دن ہے، لوگوں میں اس امام کے بارے میں، جس امام کی بھی شہادت ہے، نہ صرف اس امام کے فضائل بلکہ اس امام کے دور کو بتانے کا وقت ہے کہ تاکہ پتہ چلے ہم کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہمارے اندر وہ کردار ہے جس کی تمنا اس امام کو تھی، جس امام کی شہادت ہے، جس کے پرسے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. ایام امامت کے ایام ہوتے ہیں خصوصیت کے ساتھ. امامت سے امت کو
ہر طرح سے دور رکھا گیا، ہر لحاظ سے دور رکھا گیا، اور یہ دونوں حکومتوں نے کیا، بنو عباس نے بھی اور بنو امیہ نے بھی۔ اور جن دنوں ایام یہ شہادت جناب امام حسن عسکری کی یہ شہادت جو ہوئی ہے، اور جو دور امام حسن عسکری کا گزرا ہے، یہ وہ دور ہے امام کا۔ ہر امام جو بھی آیا ہے ایک کے بعد جس کا اگلا دور آتا رہا ہے، اس سے زیادہ مشکلات جو پچھلے امام کو تھی، اگلے امام کو، آنے والے امام کو اس سے بھی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جب 11ویں امام کا دور آیا، 3 عباسی خلیفہ امام ہی کے دور میں گزرے ہیں، اور جتنا ہو سکا ہے انہوں نے سب و شتم کیا ہے امام پر، یہاں تک کہ 11ویں امام تمام اماموں میں سے وہ واحد امام ہیں جنہوں نے حج بھی نہیں کیا، واحد امام ہے۔ اور یہ روایات میں موجود ہے کہ جو بھی اپنا فرض حج ادا کر چکا ہو اور دوبارہ حج کی استطاعت بھی رکھتا ہو یا جا رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنا اگلا حج امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام کا کرے۔ وہ واحد امام کہ جس امام نے حج نہیں کیا، اتنا زیادہ قید و بند میں امام کو رکھا گیا، کبھی قید کرتے تھے اور جب رہا کرتے تھے امام کو گھر میں نظر بند رکھتے تھے۔ مسلسل امام کے اوپر حکومتی کارندے مسلسل مسلط رہتے تھے۔ ابھی بھی یہ دور ہے کہ زیادہ دشمن کو معلوم ہے ہمارے فرقے کے بارے میں، تشیعوں کے بارے میں ہم سے زیادہ معلومات آپ ہمارے دشمن سے پوچھ لیجیے، اس لیے ہم سے پہلے تیار اور آمادہ رہتا ہے کہ اب اگلا حملہ کیا کرنا ہے۔ اس وقت جہاں پر تمام فسادات اور فتنے دب چکے ہیں تشیعوں میں، جو فتنہ ایک دم سے کبھی نماز کی صورت میں، کبھی کسی چیز کی صورت میں، کبھی کسی صورت، کبھی زنجیر زنی کی صورت میں کوئی نہ کوئی ایک فتنہ اٹھایا جاتا ہے، وہ فتنہ آپس میں بھڑکانے کے لیے، آگ لگانے کے لیے اٹھتا ہے۔ اب دشمن جانتا ہے یہ دب چکے ہیں، الحمدللہ علماء کی کاوشوں سے، ان کی محنتوں سے، مجتہدین کی کاوشوں سے، ان کی محنتوں سے یہ فتنہ دب گیا۔ جس نے بھی ابھارنے کی کوشش کی تھی یہ فتنہ دب چکا ہے، یہ ختم ہو چکا ہے، لیکن دشمن اتنی معلومات رکھتا ہے آپ کے اس مذہب کی، آپ کے اس مسلک کی، کہ آپ سے پہلے وہ جانتا ہے کہ اگلا نقطہ، اگلی کمزوری کیا ہے آپ کی، اور کس طرح سے اس کو ہوا دینی ہے اور آپ لوگوں نے اٹھانا ہے، کس طرح سے آپ کو جدا جدا کرنا ہے، یہ دشمن زیادہ جانتا ہے۔ اسی طرح امام کے دور میں بھی تھا، دشمن زیادہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ رسول خدا کی حدیثوں میں موجود ہے، اور خصوصیت سے میدان غدیر خم کے مولا رسول خدا کے خطبے میں رسول نے بہت واضح 12 امامتوں کا بتایا تھا، اور 12ویں امامت، 12واں امام آخری امام ہوگا، آخری حجت ہوگی، اور وہ امام حسن عسکری کا، یعنی میرے 11ویں فرزند کا، کہ وہ میرے 11ویں فرزند کا فرزند ہوگا، بیٹا ہوگا۔ جب رسول نے یہ تمام نشانیاں بتائی تھی آخری امام کی، تو دشمن زیادہ بہتر جانتا تھا کہ یہ تمام نشانیاں اسی کے بیٹے کی، اسی شخصیت کے ذات میں پائی جائیں گی، اور مسلسل امام کو اسی لیے نظر بند اور کبھی قید میں رکھا گیا۔ کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے کوئی ایسا بندوبست نہ ہو کہ امام آخر آ جائے، کسی بھی طرح آخری بیٹا، آخری فرزند، آخری امام آنا نہیں چاہیے۔ یہ نسل امامت جس امام سے آخری امام نے آنا ہے، یہ نسل امامت اسی پر آ کر تھم جائے، اسی پر آ کر ختم ہو جائے۔ نشانیاں جانتے تھے، علامات جانتے تھے، اور اب بھی علامات ہیں۔ اگر میں جو ظاہری ہیں، اگر چند میں بتاؤں آپ کو جو ہمیں ظاہری معلوم ہے، حقیقت میں نشانیاں، علامات امام بہت زیادہ ہیں، جو باطنی ہیں، جو گہرائی میں ہے، جو بہت اندر ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انسانوں کو جتنی نعمتیں خلق کی ہیں کائنات میں، سب انسانوں کے لیے خلق کی ہیں۔ جتنی نعمتیں کائنات میں ہیں یہ سب کی سب میں نے اپنی مخلوق کے لیے، اپنے انسانوں کے لیے، اشرف المخلوقات کے لیے خلق کی ہے، اور میں نے ان انسانوں کو خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ تمام نعمتیں انسانوں کے لیے، اور انسان کو خلق کیا اپنی عبادت کے لیے۔ کہاں ہے ہماری عبادت؟ وہ نعمتیں، وہ رزق تو ہم کھا رہے ہیں،
وہ رزق جو خدا عطا کر رہا ہے، وہ نعمتیں جو خدا عطا کر رہا ہے، ہم کھا تو رہے ہیں، استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن وہ نعمتیں لے رہے ہیں، عبادت حق کے عبادت ادا نہیں کر رہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے ہم نے انسان کو خلق کیا اپنی عبادت کے لیے، نعمتوں کو خلق کیا انسانوں کے لیے۔ انسان یعنی اگر آپ اس آیت کو کھولیں تو انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں اور ان کو گنے، تمام نعمتوں کو جمع کریں اور نعمتوں کی طرف اگر ایک مرتبہ نگاہ کریں، وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے میں غریب ہوں، اگر وہ بھی ایک مرتبہ نعمت خدا بندی کی جانب نگاہ کرے تو نہ جانے کتنی ہزار نعمتیں ایسی ہیں جو وہ گن سکتا ہے، کتنی ہزار ہیں جو گن سکتا ہے، اور نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں جن کو وہ گن بھی نہیں سکتا۔ رزق خدا کی نعمت، اناج خدا کی نعمت، سورج خدا کی نعمت، چاند خدا کی نعمت، شجر خدا کی نعمت، ثمر خدا کی نعمت، پھول خدا کی نعمت، ہر نعمت، اولاد خدا کی نعمت، شوہر خدا کی نعمت، زوجہ خدا کی نعمت، گھرانہ خدا کی نعمت، گھر پہ چھت خدا کی نعمت، آسمان کا سایہ خدا کی نعمت، بادل خدا کی نعمت، بارش خدا کی نعمت۔ اگر اپنے وجود پہ دعائے عرفہ امام حسین کی جو مارا کرتے خدا کی سب سے عظیم دعا ہے، اور مولا حسین کی وہ دعا دیکھیں، آنکھ نعمت، ناک نعمت، رخسار نعمت، ماتھا نعمت، ہڈیاں نعمت، ماس نعمت، وجود نعمت، گوشت نعمت، سانسیں نعمت، دل کی دھڑکن نعمت، رگیں نعمت، رگوں میں دوڑتا ہوا خون نعمت، زبان نعمت، لبو لب نعمت، پورا وجود امام حسین نے ایک ایک حصہ وجود کا گنوایا۔ ماں کے شکم میں خدا کی دی ہوئی رزق نعمت، ماں کا شکم نعمت، ماں نعمت، باپ نعمت، اولاد نعمت، پورا وجود انسانی خود کا خود نعمت، باہر نکلے چاروں طرف نعمت پروردگار عالم۔ اگر پروردگار عالم اپنے اصول کو قائم رکھے، میں نے نعمتیں عطا کی تم عبادت کرو، اگر تم عبادت نہیں کرو گے میں نعمتیں چھین لوں گا، اگر یہ اصول خدا کا ہو جائے، اگر کیونکہ ہمیں خلق کیا عبادت کے لیے، نعمتوں کو خلق کیا ہمارے لیے، اور حق کی عبادت ادا ہم نہیں کرتے، حق کی عبادت ادا نہ ہوتے ہوئے بھی ہر نعمت ہمیں اللہ عطا کر رہا ہے، حق کی عبادت ادا نہیں ہوا، یہاں حق کی عبادت کی بہت دور کی بات ہے، عبادت ہی نہیں ہوئی، جس عبادت میں ہزاروں خیال ہو دنیا کے، فقط اللہ کے علاوہ ہر خیال جس نماز میں آ جائے، اس کے باوجود ہر نعمت خدا عطا کر رہا ہے۔ یعنی دعوی خدا، نعوذ باللہ، اعوذ باللہ، دعوی خدا کیا غلط ہو گیا؟ دعوی خدا غلط ہو گیا، وہ نعمتیں دیے جا رہا ہے اور ہم شکر ادا نہیں کر رہے، تو دعوی خدا کیا غلط ہو گیا؟ ہمیں خلق کیا عبادت کے لیے، نعمتیں خلق کی ہمارے لیے، تو ماننا پڑے گا کہ کوئی ایک عبد، کوئی ایک چنا ہوا، کوئی ایک مرتضی، کوئی ایک مجتبی، کوئی ایک مصطفیٰ، کوئی ایک نہ ایک ذات اس کائنات میں، اس زمین پر، اس دھرتی پر موجود ہے جو حق کے عبادت کو ادا کر رہی ہے، جس کا حق کے عبادت ادا کرنا ایسا ہے کہ پوری بشریت کی نیابت کر رہی ہے، تو حق کے عبادت ایسا ادا کر رہا ہے کہ پروردگار عالم اس ایک ہستی کی عبادت کے صدقے میں پوری کائنات کو جتنا رزق، جتنی نعمتیں، جتنی اولاد، جتنا گھر عطا کر رہا ہے، اسے ایک ہستی کے صدقے میں عطا کر رہا ہے۔
ہستی کے صدقے میں یعنی جو اولاد مل رہی ہے اسی کا صدقہ، جو نعمتیں مل رہی ہیں اسی کا صدقہ، جو رزق مل رہا ہے اسی کا صدقہ، جو اناج مل رہا ہے اسی کا صدقہ، سر پہ چھت قائم ہے اسی کا صدقہ، گھر ملا ہے اسی کا صدقہ، آسمان کا سایہ ہے تو اسی کا صدقہ، یعنی آسمان سے بارش نعمت برس رہی ہے تو اسی کا صدقہ، زمین سے جو رزق اگ رہا ہے اسی کا صدقہ، یہ پھول، یہ شجر، یہ ثمر، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ نعمتیں، جو کچھ خدا عطا کر رہا ہے وہ آخری امام حسن عسکری کے فرزند امام آخر کے صدقے میں عطا کر رہا ہے، اسی ایک ہستی کے صدقے میں پروردگار عالم یہ سب کچھ عطا کر رہا ہے۔ اور وہ ہستی ہے کیا؟ جس کی علامت ہے، یعنی پہچان ہمارے فتح امام رکھتے نہیں ہے، لیکن علامات، ظاہری علامات جو امام کو دیکھ کر علامات ہیں وہ کیسی ہے؟ کیونکہ دشمن نے کوشش کی ہے امت سے امامت کو جدا کرنے کی، اور امت کی کوشش ہے کہ معرفت حاصل نہ کی جائے، لیکن پھر بھی کچھ ظاہری نشانیاں ہیں جو وجود امامت کو دیکھ کر نظر آ جائیں گے۔ بھئی آپ نے تو رسول آخر کو بھی نہیں دیکھا، مولا کائنات کو ہم نے نہیں دیکھا، مولا حسین کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے تو 11 کی 11 امامتوں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر تمنا ہے تو اس آخر کو دیکھنے کی ہے، حسرت ہے تو یہی ہے کہ اتنی زندگی ہو، مر جائیں تو قبر سے اٹھایا جائے کہ اس آخری کے دیدار کر لیں، اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، اس کے چہرے کی ایک مرتبہ زیارت ہو جائے۔ تو چہرہ کیسا ہے؟ روایتوں کے مطابق اگر دیدار کرنا ہو اور پہچاننا ہو کہ امام آخر ظاہراً کیسا ہوگا تو ظاہری یہی بتایا گیا کہ جس کا حسن یوسف سے زیادہ ہو، جس کا چہرہ دیکھ کر خاتم النبیین رسول خدا یاد آ جائے، جس کا حسن، جس کا چہرہ جو کتابوں میں پڑھا ہے اپنے آخری رسول کے بارے میں، جس کا حسن بالکل رسول خاتم جیسا ہو، جس کے سامنے حسن یوسف جو پڑھا ہے قرآن میں وہ ماند پڑ جائے، جس کی زلفوں کو دیکھ کر رسول کی زلفیں واللیل یاد آ جائے، جس کی آنکھوں کو دیکھ کر خاتم النبیین کی آنکھیں یاد آ جائے، جس کے لبوں کو دیکھ کر نبی خاتم کے لب یاد آ جائے، جس کے وجود کو دیکھ کر، جس کا چلنا ایسا ہو کہ جیسے رسول خاتم چلتے تھے، جس کے قدم جتنے مدھم اٹھتے ہو کہ جس کے قدموں کی آواز سے دشمن لرز جائے، کہ جب میدان میں اترے اس کا میدان میں اترنا ایسا ہو، اس کا گھوڑے پر سوار ہونا ایسا ہو، اس کا میدان میں ایسا ہو کہ دشمن دیکھ کر سمجھ جائے کہ حیدر کرار کا بیٹا آ گیا ہے، دشمن دیکھ کر سمجھ جائے۔ اگر وہ کہیں خاموشی سے بیٹھا ہو تو دشمن بھی سمجھ جائے کہ یہ حسن مجتبیٰ کا فرزند ہے، جس کی خاموشی دیکھ کر حسن مجتبیٰ یاد آ جائے، جس کا امن و سکون دیکھ کر حسن مجتبیٰ یاد آ جائے، جس کا میدان میں اترنا دیکھ کر اور اپنا رزق پڑھنا دیکھ کر حسین شہید کربلا یاد آ جائے۔ امام حسین جب میدان کربلا میں اترے تھے نا، ایک آواز دی تھی، آؤ بھوکے کی جنگ دیکھو، آؤ پیاسے کی جنگ دیکھو۔ اس وقت دشمن پکار اٹھا تھا کہ واقعاً یہ علی حیدر کرار کا بیٹا آ گیا ہے، یعنی جس کے اترنے کا انداز، جس کے جنگ کرنے کا انداز، جس کے رزق پڑھنے کا انداز حسین جیسا ہو، اور جو تلوار نکالے، تلوار نکالنے کا انداز ایسا ہو کہ جب تلوار نکلے اور بلند ہو اور دشمنوں کے دو دو ٹکڑے ہونا شروع ہو جائے تو یقین کر لینا یہ انداز وہی ہے جو صفین میں، جو خیبر میں، جو خندق میں علی ابن ابی طالب کا انداز ہے، یہ وہی انداز ہے۔ امام کے جس ظاہری وجود ہے امام کا، جس میں 11 کی 11 امامتیں اور پھر نبوت سمٹ کر جس میں آ جائے وہ امام آخر ہوگا، وہ وجود امام آخر کا ہوگا، وہ وجود خاتم رسول خدا جیسا وجود ہوگا، وہ وجود علی مرتضیٰ جیسا وجود ہوگا، وہ حسن محمد مصطفیٰ جیسا ہوگا، وہ کردار حسین مصطفیٰ جیسا ہوگا، وہ گفتار حسن مصطفیٰ جیسی ہوگی، اس کا ہر انداز
11 इमामतों को समेट कर आ जाएगा। उसका हर अंदाज नबूवत और रिसालत को समेट कर आ जाएगा। जिसके चेहरे को देखकर अली इब्न अबी तालिब याद आ जाएंगे, जिसकी शुजाअत को देखकर हैदर कर्रार याद आ जाएंगे। ये इमाम आखिर होंगे। और पहली निशानी यही है इमामत की, क्योंकि निशानियों में शामिल है इमाम वही होता है कि जब मट्टी पे कदम रखे तो हर किसी के कदम छप जाते हैं, निशान रह जाते हैं। इमाम वो होता है अगर पत्थर पर भी कदम रख दे तो पत्थर भी नरम हो जाता है। इमाम रसूल वो होता है जो पत्थर पे कदम रखे और पत्थर नरम हो जाता है। यानी इमाम आखिर अगर किसी पत्थर पर हाथ रख देंगे या किसी पत्थर पर खड़े हो जाए और पत्थर मोम हो जाए तो यकीन कर लेना कि ये फर्जंद अली इब्न अबी तालिब। इमाम ज़माना की अज़मत शान फ़ज़ीलत बुलंदी के लिए बाबा से बुलंद सलावत। एक खातून जिसका नाम था लुबाबा, शायद आपने तो किस्सा सुना हो कि वो मौलाए कायनात के पास एक पत्थर लेकर आई थी। उसने सुना था नबूवत, इमामत, रिसालत ये वो हस्तियां हैं जिनके पास ये मनसब होता है, वो पत्थर को नरम कर सकते हैं। यानी हम लोग जो मोहर जिसे कहते हैं, ये मोहर हम लगाते हैं किसी स्याही के ऊपर रख के, अपना अंगूठा या कोई मोहर लगानी हो तो स्याही पर रखते हैं और फिर हम वो मोहर लगाते हैं, तब भी सही नहीं लगता। अगर हम उस पर रख कर भी लगाएं तो वो नहीं लगता जो हमारा ज़ाहिरन देखने में होता है, वो लगता नहीं है। इमाम के पास उस औरत ने वो पत्थर लेकर आई, वो औरत लुबाबा उसका नाम था, और वो पत्थर लेकर इमाम के पास आई, मौलाए कायनात के पास, और आकर उसने कहा कि मैंने सुना है कि जो इमाम होता है, जो रसूल होता है, जिसके पास ये मनसब इलाही होता है, वो पत्थर को मोम कर सकता है। मैं चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर अपना दस्त, अपना हाथ, अपना अंगूठा तो एक मोहर अपनी जानिब से नस्ब करें ताकि मुझे यकीन भी हो जाए। 120 साल की जो रिवायात में है उम्र उसकी लुबाबा की उस वक्त है जब वो मौला अली के पास आई है। तो उसने कहा कि ये नस्ब कर दीजिए। मौला अली ने अपने अंगूठे को उस पत्थर पर रखा, पत्थर मोम हो गया, और उसने कहा कि मुझे यकीन हो गया कि आप ही इमाम हैं। वहाँ से वो उसका दौर गुजरा और काफी अर्से तक वो जिंदा रही, वो मौजूद रही। औरत मौलाए कायनात की शहादत हुई, इमाम हसन मुस्तफा की इमामत का दौर आया। वो आई इमाम हसन मुस्तफा के पास, अभी दरवाजे में थी, और इमाम हसन ने कहा कि जल्दी आओ कि मैं मोहर लगा दूँ, जल्दी आओ मैं मोहर लगा दूँ। वो औरत आई, आकर कहा मुझे यकीन है कि इमाम तो आप ही हैं, जो दिलों के हाल को जानता हो उससे बढ़कर इमाम कौन हो सकता है। इमाम हसन से मोहर ली, इमाम हुसैन का दौर आया, इमाम हुसैन से मोहर ली। रिवायतों में है कि इमाम जैनुल आबिदीन, चौथे इमाम या पांचवें इमाम में से किसी एक इमाम के दौर में जब ये आई है, तमाम इन इमामों से इसने मोहरें ली हैं, और जब ये आई है इमाम के पास, ज्यादातर है चौथे इमाम के पास, ये आई औरत और आकर इसने मोहर लगवाई इमाम से। और बाद रिवायतों में, क्योंकि इमाम बादर का लिखा हुआ है कि तब ये पहुंच नहीं सकी किसी इनमें से किसी एक इमाम के दौर में, इसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, ये पहुंच नहीं सकी। इसने वो पत्थर किसी शख्स के, किसी गुलाम के जरिए से इमाम तक पहुंचाया और चौथे इमाम तक पहुंचाया, और पहुंचाने के बाद इसने ये पैगाम भिजवाया कि मैं जानती हूँ कि इमाम आप ही होंगे, लेकिन क्योंकि मैं चेहरे से समझ सकती हूँ, चेहरे से पहचान सकती हूँ, या वो मेरे दिल का हाल जान जाए मैं इससे पहचान सकती हूँ, लेकिन मैं ये पत्थर भेज रही हूँ, आप इस पर अपना हाथ रख दीजिए, अपना अंगूठा रख दीजिए, कोई मोहर लगा दीजिए, ताकि मुझे तस्दीक हो जाए कि आप ही इमाम हैं। उसका वो माजरा जो कर रही थी, वो उस पत्थर को कब्र में लेके जाना चाहती थी। उस औरत ने कहा कि अगर आप इमाम हैं तो इसके ऊपर अपना कोई अलामत, कोई निशानी इस पर लगा दीजिए। वो शख्स आया और आकर जब इमाम के पास आया, इमाम ने कहा वो खुद क्यों नहीं आई, तो उस शख्स ने बताया कि इमाम वो इस वक्त इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि वो उठ नहीं सकती। इमाम ने कहा उसको कहो कि सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मेरे पास आ जाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मेरे पास आ जाए। उठी है वो औरत, खड़ी हुई अपने मकाम से और इमाम तक पहुंची, अपनी निगाहों के सामने उसने मोहरे इमामत लगवाई, वो अंगूठा या मोहरे इमामत उसने लगवाई, और इमाम ने कहा जा, मैं
تجھے یہ بھی لگا کر دے رہا ہوں اور ساتھ میں تجھے یہ بھی کہتا ہوں کیونکہ امامت سے نرم ہوتا ہے پتھر، امام نے کہا یہ بھی دے رہا ہوں، اور یاد رکھنا اسی صحت و تندرستی کے ساتھ، اسی جوانی کے ساتھ، اسی طاقت کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ تو ہمارے 8ویں امام تک زندہ و موجود رہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو پتھر کو بھی موم کر دیتا ہے، جو منصب امامت جس کو خدا عطا کرتا ہے، یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو تمام نشانیاں میں نے بتائی یہ ہر امام کے اندر تھی، ہر امام میں تھی۔ اتنی نشانیاں، ظاہری نشانیوں کی بات کر رہی ہوں، باطنی الگ ہے، اتنی ظاہری نشانیوں کے باوجود، منصب الہی ان کو ملنے کے باوجود، رسول کا خطبہ سننے کے باوجود، رسول کی احادیث کو معلوم ہونے کے باوجود، امت ہمیشہ امامت سے دور ہی ہے۔ جتنا دشمن نے کوشش کی ہے امت نے اتنا ہی عمل کیا ہے۔ اگر باقی سب کو چھوڑ دیا جائے، تمام مذاہب کو چھوڑ دیا جائے، بنو عباس بنو امیہ کے ماننے والوں کو الگ کر دیا جائے، اگر فقط شیعہ نے حیدر کرار، خود کو شیعہ کہنے والے، خود کو مولا کا مرید کہنے والے، خود کو ان کا پیروکار کہنے والے، اگر کسی ایک امام کے دور میں بھی اپنی امانت میں خیانت نہ کرتے تو آج جہاں امامت ہے وہاں نہ ہوتی۔ یہاں تک کہ آپ اور ہم، اگر ہم بھی اس وقت خائن نہ ہوتے، یہ محبت دنیا جو ہمارے اندر موجود ہے، اگر اس وقت ہم خائن ہیں، ہم شیعہ، جہاں تک میرا خیال، میں اپنا بھی کہوں، جہاں تک جو شیعہ کی علامت ہے، جو شیعہ کا معیار ہے، جو مومن کا معیار ہے، جو پیروکار کا معیار ہے، وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ جس دن یہ معیار ہمارے اندر آ گیا، جس دن یہ شیعہ ہمارے اندر آ گیا، جس دن ہمارے اندر کا یہ شعلہ جس کو خاک میں دبا رکھا ہے، یہ شیعہ، یہ مومن اگر ہمارے اندر کا جاگ گیا اور باہر آ گیا، اسی دن امام آخر کا ظہور ہو جانا ہے۔ کیونکہ جس وقت مومن جاگ جائے گا، مومن بیدار ہو جائے گا، مومن جاگ جائے گا، اجاگر ہو جائے گا، اندر کا مومن باہر آ جائے گا، وہ شیعہ نے حیدر کرار کہلائے تھا۔ اور اسی امت کی ضرورت امام آخر کو ہے۔ اور امام حسن عسکری اسی وجہ سے کتنے شیعوں کے چاروں طرف ہونے کے باوجود آج یہی دور تھا کہ امام تنہا تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ ہزارہا معجزے، ہزارہا علامتیں، ہزارہا نشانیاں امامت سے دکھائی ہیں، لیکن امت امامت سے دور رہی۔ لیکن امامت نے اس وقت بھی کسی مقام پر ایسا نہیں کیا کہ امت کو ہدایت سے دور رکھا، بلکہ روایتوں میں موجود ہے کہ 11ویں امام اپنی زندگی میں غیبت کی ہی تیاریاں کراتے رہے، کیونکہ ظاہر ہے کبھی غیب میں ہے اور کبھی گھر میں نظر پڑتے ہیں۔ امت سے کیونکہ دور رکھا گیا امام کو، تو امام آخر کی تیاری کرائی ولی فقیہ کے ذریعے۔ آج جن کو اکثر لوگ نہیں تسلیم کرتے، امام نے اپنے نمائندہ خاص، یعنی کوئی ایک ولی فقیہ امام مقرر کرتے تھے جس سے امام ملاقات کرتے تھے مختلف طریقوں سے، اس کو دینی مسائل بتاتے تھے، لوگوں کے مسائل جو ہوتے تھے، جو سوالات ہوتے تھے، اس کو بتاتے تھے۔ وہ مختلف نمائندے جو مختلف علاقوں میں ہوتے تھے، جنہیں آج کی زبان میں مجتہد کہہ لیجیے، وہ ان تک ان پیغامات کو پہنچا کر مولا کا پیغام جگہ جگہ پہنچاتے تھے۔ گویا بتا رہے تھے کہ جب غیبت کبریٰ کا زمانہ آئے گا تو تم نے اس قسم کے مجتہدین سے رابطہ کرنا ہے۔ نشانی علامات بتائی ہے امام نے باقاعدہ۔ وہ دور سختی کا دور امام پر گزرا، مشکلات کا دور امام پر گزرا، اور جب امام کو مصموم کیا گیا، امام حسن عسکری کو زہر دیا گیا، دو اماموں کے زہر کا انداز، امام حسن اور امام حسن عسکری، ان کا دونوں کو زہر عجیب انداز سے دیا گیا۔ امام حسن کو جو زہر دیا گیا وہ زہر حلاہی، وہ زہر تھا کہ حسن پیتے ہی دنیا سے چلے گئے۔ یعنی امام حسن نے پیا ہے، جیسے ہی جگر تک پہنچا ہے، امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنا شروع ہوئے۔
امام کا اندر کا وجود ختم ہو رہا تھا اس زہر کے ذریعے. امام حسن عسکری کو جو زہر دیا گیا وہ ملعون نے ایسا زہر دیا تھا کہ امام تڑپ تڑپ کے آہستہ آہستہ مر گئے. کیوں اتنی اس انداز سے زہر دیا تھا؟ علاج نہیں تھا. وہ جو جس انداز سے زہر دیا تھا جو وجود میں ترائیت کر گیا تھا علاج نہیں پہنچتا. اور دیا اس انداز سے کہ 5 دن یا 4 دن ہے کہ امام اسی زہر کی تکلیف میں موجود رہے ہیں, اسی اذیت میں رہے ہیں. اور 5 ربیع الاول تک امام کی یہ حالت تھی کہ امام بستر سے اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے. اور وجہ کیا تھی کہ تڑپ کر جب بیٹے کو ایک باپ کو ایسی حالت میں بیٹا دیکھے گا تو تڑپ کر امام آخر آپ کا بیٹا ضرور آئے گا. صرف اس لیے مسلسل نظر بند بھی رکھا اور زہر بھی دے دیا. امام بستر پر تڑپ رہے ہوتے تھے. وہ غریب ہے جس کا بیٹا زندہ بھی ہو, جس کا بیٹا موجود بھی ہو, لیکن ایسی غیبت میں جا چکا ہو جہاں پر سے اس کو فی الحال آنے کی اجازت نہ ہو. امام حسن تڑپ رہے تھے بستر پر اور حالت یہ تھی کہ بار بار امام حسن مجتبیٰ کو یاد کرتے تھے. اور میں کہتی ہوں امام حسن مجتبیٰ خوش نصیب تھے کہ بہن بھی موجود تھی, بھائی بھی موجود تھا. جب امام تڑپ رہے تھے درد کی شدت سے, جب جگر کے ٹکڑے نکل نکل کے باہر آ رہے تھے نا, تو کبھی جناب زینب اپنے ہاتھوں میں لے رہی تھی, کبھی امام حسین اپنے ہاتھوں میں لے رہے تھے. امام حسن کا سر امام حسین کے زانوں پر تھا. امام آخری وصیتیں فرما رہے تھے, امام امامت کو سپرد کر رہے تھے. لیکن یہ وہ امام غریب ہے کہ جو تنہائی کے عالم میں تھا, جو بستر پر تڑپ رہا تھا, پورے وجود سے خون رس رہا تھا, امام کا پورا بدن تب ہو چکا تھا. امام تنہا تڑپ رہے تھے اور بار اپنے فرزند کو یاد کیے جاتے تھے. اگر امام نے جب وقت آیا 5 ربیع الاول آئی اور امام اپنے بستر سے اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکے, تو ایک مرتبہ امام نے اپنی جدہ کو یاد کر کے کہا کہ اے میری ماں فاطمہ, مجھے آپ کا وہ وقت یاد آ گیا کہ جب آپ کی پنسلیاں درد کر رہی تھی, آپ کا ہاتھ اپنے پہلو سے نہیں اٹھتا تھا. اے میری جدہ آپ کی طرح دیوار کے سہارے کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی. میری جگہ میں اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکتا, میرے وجود نہیں, میری طاقت باقی نہیں رہی کہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکوں. اگر امام آخر کا امام جا کے امام کا آخری وقت آیا, ایک مرتبہ بیٹے کو یاد کیا امام نے. جب آخری وقت میں پیاس لگی ہے نا امام کو, اور امام اپنے بیٹے کو یاد کر رہے تھے. امام آخر ابھی پردہ غیبت میں تھے, ابھی اجازت نہیں ملی تھی امام کو. غلام نے امام کو پانی دیا, امام کے لبوں کے آگے پانی آیا. ایک مرتبہ امام در پہ طرف سے بے سامنا لبوں سے نکلا, یا حسین اے میرے دادا کیونکہ آپ کو سلام ہو, اے میرے گھر مجھے پانی پلانے والا کوئی تو موجود. کربلا میں آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے, کوئی پانی پلانے والا نہیں. اگر ابھی پانی امام کے وجود کے اندر نہیں گیا, ایک مرتبہ آواز آئی اتنا لینا ہے پانی نہ لے راجو. اگر امام نے مجھ کو سفر دیا گیا, اور جب امام کا جنازہ پڑھانے کا وقت آیا نا, غیبت کے پردے ہٹے, امام آخر آ گئے. جب غیبت کے پردے ہٹ گئے, امام آخر آئے ہیں نا, سجا کو ہٹا کر کہا کہ میں باریک ہوں اس کا. امام کا جنازہ امام کے علاوہ کوئی نہیں پڑھا سکتا. بس ایک منظر کو یاد رکھنا, امام باپ کا لاشا غسل و کفن کے ساتھ تیار ہے. بیٹا 5 سال کا ہے, لیکن باپ کے جنازے کو پڑھانے کے لیے تو آیا ہے نا. مولا سلام ہو آپ پر کہ آپ کا جنازہ بیٹا پڑھانے والا تھا. مولا